إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ ہم لوگوں کو دیا ہے اسی دور میں رہ کر اس کی اطاعت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور نجات مل سکتی ہے۔ کبھی کسی خاص دور کو نہیں رکھا گیا ہے کہ اسی میں نجات مل سکتی ہے۔ ہم ہندوستان میں بھی اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضا حاصل کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بھی رہ کر مسلمان نجات حاصل کر سکتا ہے، پاکستان میں رہ کر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی کونا ہو، ایک مسلمان کہیں بھی رہے، استطاعت کے مطابق اپنے حق جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، جتنا وہ جانتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، جتنی گنجائش عمل کرنے کی، اس پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ دین و شریعت کا یہی تو مقصود ہے۔ دو لفظوں میں شریعت کا، دین کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے بس میں کوشش کریں، جتنا ہمارے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے، جتنا ملک ماحول میں گنجائش ہے، اتنا اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ دین کا یہی تو حاصل ہے۔ اس کے سوا اور کوئی ٹارگٹ دین کا نہیں دیا گیا ہے کہ جاؤ آپ کو حکومت حاصل کرنی ہے، جاؤ آپ کو گورنر بننا ہے، جاؤ آپ کو صدر بننا ہے، جاؤ آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے۔ یہ کوئی ٹارگٹ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ملک میں اس کا امکان موجود ہے کہ اللہ کا مخلص بندہ بنے اور حد بھر کوشش کریں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں اس وقت یہ طے کرنا اصحاب بصیرت علماء کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کس گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر ہم کام کر کے اور ہم شریعت پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، دین اتارا ہے، اس فضاؤں میں اس پر عمل نہیں ہوگا، اسی دھرتی پر عمل ہوگا۔ جتنے انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے اسی دھرتی پر اپنی رسالت و پیغام کو پہنچایا، اور ان تمام میں صرف 2-3 کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، کہیں چھوٹے پیمانے پر، کہیں بڑے پیمانے پر۔ بقیہ جتنے انبیاء تھے کسی کی حکومت قائم کوئی اللہ نے ٹارگٹ دیا ہی نہیں تھا کہ جا کے حکومت قائم کرو۔ لہذا اس موجودہ ماحول میں ہمارے لیے ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اس گراؤنڈ ریئلٹی میں ہم کتنا اپنے لیے گنجائش رکھتے ہیں کہ شریعت پر عمل کریں، شریعت کو پھیلائیں اور شریعت کے مطابق ہم چل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اس ناحیے سے آج اس وقت دیکھنا ہمارے لیے واجبی ہے۔ آج جو علماء بصیرت والے ہیں، ان کی جو تحریریں سامنے آتی ہیں، کتابیں سامنے آتی ہیں، وہ اس وقت اس پر ترکیز کرتے ہیں، اسٹریس کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھ بند کر کے ہر آواز کو، ہر فتنے کو، ہر فکر کو نہیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کا ہے، ہندوستان میں ہر موجود ہیں یا پوری دنیا میں مسلمان کے لیے اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا، قرآن کریم کی روشنی میں ہم مستضعفین ہیں، کمزور ہیں۔ مستضعفین کا، کمزور کا، اور یہ کہ غالب کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام میں غالب کا تصور یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، مسلمان مکمل طور پر دین کو نافذ کر لے جائیں، وہ غالب ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہو کہ مسلمانوں کا سیاسی نظام قائم نہ ہو پائے، مسلمانوں کا اجتماعی نظام قائم نہ ہو پائے، مسلمانوں کا تعلیمی نظام قائم نہ ہو پائے، مسلمانوں کا جوڈیشری نظام قائم نہ ہو پائے، اس حالت میں ہم کمزور ہیں۔ ہم اس ہندوستان میں موجود ہیں، ہندوستان میں ہماری حیثیت کیا ہے یا دوسری جگہ کیا ہے؟ اسی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کا یہ طے ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ग्राउंड रियलिटी से बाहर रह करके अगर हम ये चाहें कि दावत और तबलीग का हक अदा कर ले जाएं, हम अपनी पोजीशन तय कर ले जाएं, हमें कहाँ से काम करना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल को सामने रख के चैलेंजेस को कबूल करते हैं, इस्लाम के सामने जो चैलेंजेस होते हैं, मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस होते हैं, मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, सियासी मुश्किलात हों, समाजी मुश्किलात हों, इक़्तिसादी मुश्किलात हों, तालीमी मुश्किलात हों, ये तमाम जो मुश्किलात पैदा होते हैं उसमें 3 तरह के लोग इस मैदान में काम करने वाले मौजूद हैं। एक तो वो हैं जो ये मिजाज रखते हैं कि जितने बातिल हैं उनसे लड़ो, उनको ख़त्म कर लो और मुकम्मल तौर पर उनका सफाया करके और दीन को नाफिज करो। दूसरा ग्रोह ये है कि नहीं, इस बैन कि जहाँ मौका मिले उसमें लड़ो भिड़ो और उसको मैदान को साफ करो, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करो और इस्लामी हुकूमत कायम करो, और अगर ये नहीं है तो इलेक्शन लड़ो। तीसरा ग्रोह जो इसमें मौजूद है वो ये कहता है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि हम लड़ करके इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे या इस्लामी सियासतकारी करेंगे या ये कि किसी नाहिए से चाहे इलेक्शन के ज़रिए चाहे इनकलाब ला करके इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तीसरा ग्रुप कहता है ये सब इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है और ग्राउंड रियलिटी के ख़िलाफ़ है। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, कहीं ये कहा गया कि जाओ इस्लामी हुकूमत कायम करो, कहीं ये नहीं कहा गया कि जाओ सबसे पहले इक़्तिसादी निज़ाम कायम करो, कहीं ये नहीं कहा गया कि जाओ सबसे पहले जुडिशरी कायम करो, कहीं ये नहीं कहा गया कि जाओ सबसे पहले तालीमी निज़ाम कायम करो। सबसे पहले जो कहा गया बिगड़े हुए हालात में कि आप अल्लाह का कलिमा बुलंद करो, पहले आप अक़ीदे की बात करो, इबादत की बात करो, फ़र्द का तज़किया करो, समाज का तज़किया करो, लोगों का तज़किया करो, दीन सिखाओ, बताओ, इसको जान लें। जब ऐसा साफ सुथरा माशरा कायम हो जाए तो उसके बाद खुद अल्लाह ताला की मदद होगी, सारे निज़ाम कायम होंगे, सियासी निज़ाम कायम हो जाएगा, इक़्तिसादी निज़ाम कायम हो जाएगा, इज्तिमाई निज़ाम कायम हो जाएगा, सब कुछ कायम हो जाएंगे। ये जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रख करके और वहाँ से इब्तिदा करते हैं जहाँ से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, यही कामयाब हैं और इन्हीं के लिए कामयाबी है। आज जितने दुनिया में सही बसीरत रखने वाले उलमा हैं, तीनों का तजिया करने के बाद ये कहते हैं कि ऊपर की जो 2 कोशिशें हैं जो मुकम्मल तौर पर इनकलाब के कायल हैं कि जो पूरी सूरत हाल है बदल डालो और हर जगह टकराते रहते हैं, हर हुकूमत से टकराते रहते हैं, कहा ये भी सिवाय नाकामी को उनके पास कुछ नहीं आया। और दूसरा जो ग्रुप कहता है कि जहाँ मौका मिले टकराओ और हटाओ निज़ाम को, अपना निज़ाम कायम करो, या अगर नहीं है तो इंतखाब में दाखिल हो जाओ और इस्लामी हुकूमत कायम करो। कहा ये भी ग्राउंड रियलिटी से बाहर हैं, ख्वाब देख रहे हैं और इनको भी समाज व माशरे में कहीं कोई इनकी जड़ नहीं है। ये सिर्फ फ़िज़ाओं में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फ़िज़ाओं में सिर्फ आवाज़ लगाते हैं और ये ख्वाब देखते रहते हैं। कहा इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई घर बनाना ना हो और वो दीवारें न कायम की जाएं, बगैर दीवारों को छत कायम करना चाहते हैं। कहा इनकी मिसाल ऐसी है। ये दोनों ग्रुप का इनकी मिसाल ऐसी ही है कि आप बनाना चाहते हैं घर, लेकिन ना खंबे कायम किए गए, ना दीवार कायम की गई, और छत सबसे पहले कायम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान ही में देख लीजिए 90% लोग शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। आप देख डालिए, जायज़ा ले लें, जो कहते हैं कि शिर्क नहीं के मुर्तकिब नहीं है वो भी करते हैं। तकलीद और तसव्वुफ के हवाले से जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और जिनकी ज़िंदगी में की प्रायोरिटी तरजीहात दाखिल है तकलीद और तसव्वुफ, सब शिर्क के शिकार हैं। आप बताइए ऐसे माहौल में, या फिर ये कि जो शिर्क से बचे हुए हैं लेकिन अपनी हमारी ज़िंदगी में इतनी कमज़ोरियाँ हैं, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, अखलाकियात नहीं, हुकूक लोगों के अदा नहीं करते हैं, समाजी ज़िंदगी में इंसाफ को नहीं जानते हैं, हत्ता की बुनियादी तालीमात से बेबहरा हैं, सिर्फ किस्से कहानियों में और लच्छेदार तकरीरों में मगन रहते हैं। या एक ही और दूसरा बिगड़ा हाल है। सवाल है किस बुनियाद पर आप निज़ाम इस्लामी कायम करेंगे, निज़ाम इलाही कायम करेंगे, सियासी निज़ाम कायम करेंगे, समाजी निज़ाम कायम करेंगे, कैसे कायम करेंगे? तो ग्राउंड रियलिटी ज़रूरी है, उसको सामने रख कर ही आप फ़िज़ाओं में कोई चीज़ कायम नहीं करेंगे। और जब तक इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये दोनों तय न करें, सिर्फ आंख बंद करके काम करते रहें, तो इसका मतलब ये हुआ या तो फ़िज़ाओं में आप
अपना घर बनाना चाहते हैं, या कि बगैर दीवार के और बगैर खंभों के आप छत खड़ी करना चाहते हैं? तो ये बगैर हक़ाइक़ को जानिए, आप कहाँ से कायम करें, कहाँ से इब्तदा करें और कहाँ से और कौन चीज़ की इब्तदा करें, तय होना ज़रूरी है। आप इब्तदा करेंगे इसी ज़मीन पर, इसी समाज में, इसी माशरे में, और आप काम करेंगे पहले तौहीद की बात करेंगे, अक़ाइद की बात करेंगे, इबादत की बात करेंगे, फ़र्द का तज़किया करेंगे, घर का तज़किया करेंगे, समाज का तज़किया करेंगे, तब जाकर सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अगर ना भी तज़किया हो फिर भी सारी ज़िंदगी इसी में सर्व कर देना पड़ेगा। रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के सरदारों ने तलब किया अबू तालिब के पास और कहा और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ हमारी सुन लो, हम कुछ आपकी सुन लेंगे, तो रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे हुक्म दिया गया है उसी में लगा रहूँगा, या तो उसी में कामयाब हो जाऊँगा या इसी में खप जाऊँगा। दो ही सूरत हो सकती है। आदमी सही रास्ते काम करे, सही नुक्ते से काम करे, सही जगह काम करे, या तो कामयाब हो जाए या उसमें फना हो जाए, और दोनों सूरतों में कामयाबी होती है। तो यही तरीक़ा अमल है, यही मनहज अमल है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे सामने ग्राउंड रियलिटी है, निज़ाम इस्लाम के सारी तालीमात मुसलमान भूल गए हैं, और सारे फितने जो हो सकते हैं, सारे फितने इकट्ठा हो गए हैं। जहल के फितने इकट्ठा हो गए हैं, तावील बातिल के फितने इकट्ठा हो गए हैं, शिर्क के फितने इकट्ठा हो गए हैं, ढोंगी उलमा मुफ्तियों के फितने इकट्ठा हो गए हैं, सियासी फितने इकट्ठा हो गए हैं, मुनकिरीन के फितने, हदीस के फितने इकट्ठा हो गए हैं, अपनी तारीख के मुनकिरीन के फितने इकट्ठा हो गए हैं, और इस्लाह और सालिहियत का कोई बोलबाला रह ही नहीं गया है। जिधर देखो फिस्क है, फजूर है, अक्ल परस्ती है, इत्तज़ाल है, बिदात है, तसव्वुफ है, तकलीद है, हरामखोरियाँ हैं, मफाद परस्तियाँ हैं, मसलहत परस्तियाँ हैं, सारे माहौल हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। सवाल ये है कि हम क्या करें, कहाँ तरजीहात हमारे लिए क्या होनी चाहिए, हम कहाँ से अमल करें कि हम कामयाबी हासिल करें, और उस गई गुजरी हालत में भी, इस गए गुजरे माहौल में भी हम ऐसा काम करें कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। जाहिर है कितना भी ख़राब माहौल हो, हमारे ऊपर ये शरीयत है, और जिस हद तक हम कर सकते हैं हमें उस पर अमल करना होगा। तो एक तरफ ये भी देखा जाता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है हमारे पास कैपेसिटी क्या है, तीसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि हम क्या चीज़ पेश करें, कहाँ से शुरू करें। ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ होती हैं। इनको आज सूरत हाल ये है कि सब इसको नज़रअंदाज करके चलते हैं। आज सूरत हाल ये बगैर कुछ जाने बूझे यही बात शुरू हो जाएगी कि बस यहीं से नारा शुरू, इस्लाम का निज़ाम मुकम्मल नाफिज कर दिया जाए। किस जगह नाफिज करेंगे, किस पर नाफिज करेंगे? हत्ता कि जो लोग कहते हैं कि नाफिज करना चाहिए, अगर नाफिज किया जाए तो सबसे पहले सफ़ाई हस्ती से उनको ख़त्म करना पड़ेगा। भाई मुनकर हदीस हैं, अक्सरियत मुनकर हदीस है, जो तारीकियत की बात करते हैं, अपने दिल का भेद नहीं खोलेंगे, ये ढंग के चेहरे लेकर सामने आते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ अगर इस्लाम के मुखलिस हैं तो आकर एतराफ़ करें कि बताइए हदीस के बारे में क्या उनका ख्याल है। अकीदा है जो कुरान कहता है हदीस के बारे में, जो रसूल कहते हैं हदीस के बारे में, वो अकीदा मौजूद है। अक्सरियत का अकीदा नहीं है। इनकार हदीस के जरासीम भरे हुए हैं। कोई खुलकर हदीस के इनकार कर रहा है, कोई शुबह में मुब्तला है, कोई उसको आम हमाशुमा की बात समझ रहा है। सवाल ये है जो इस तरह के नारे लगाते हैं उनका ये अकीदा है अगर इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए तो सबसे पहले तो उनको या तो सफ़े हदीस ख़त्म करना पड़ेगा या जेल भेजना पड़ेगा। मुजरिमीन है। तो बताइए जिनका फ़िक्र ख्याल ये है, जिनका अकीदा ये है और जिनका नज़रिया ये है, वो बात करें इस्लामी निज़ाम की तो गोया वो न ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, न दीन जानते हैं, न कैपेसिटी जानते हैं, न समाज की हकीकत जानते हैं, न माशरे को जानते हैं, न लोगों की निजात के बारे में फ़िक्र है उन्हें, न अपने अल्लाह ताला की रज़ा के सिलसिले में जितनी इंसान के लिए कोशिश हो सकती है वो तरीका जानते हैं। गोया लोगों को अहमक बनाने की बात की जाती है और लोगों को ख्वाब दिखाने की बात की जाती है। आज ये इंतशार फ़िक्री इस हद तक बढ़ी चली जा रही है कि हमारे नौजवान भी इसके शिकार होते चले जाते हैं, जबकि मामला बिल्कुल आसान है। यहाँ सब चीज़ वाज़ेह है कि हम ये भी वाज़ेह है कि फ़त्तक़ुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम्हारे बस में है उतना नेकी का काम करो। ये भी वाज़ेह है कि जहाँ जिस जगह मौजूद हैं आप वो से आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं। वहाँ के माहौल ही में रह कर के आप जी सकते हैं और वहीं के नफ़ा और नुकसान, वहीं के मसाले, वहीं की कमियाँ, वहाँ की खूबियाँ अच्छाइयाँ आपको घेरे हुई हैं, उसी में रहकर आपको स्ट्रगल करता है। ये भी वाज़ेह हम जानते हैं। फिर ये कि सही दीन क्या है, कुरान सुन्नत की तालीमात, वो भी हम जानते हैं। तो हमारे अंदर तो ये सब इनहराफ नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर ये इंतशार नहीं आना चाहिए
اس لیے کہ ہمارے سامنے چیزیں واضح ہیں. دوسروں کے ہاں آئیں تو آئیں جو آنکھ بند کر کے باتیں کرتے ہیں، جو بغیر کچھ جانے بوجھے باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ خرابیاں آئیں تو آئیں، لیکن جن کا منہج واضح ہے، جن کی تعلیم واضح ہے، جن کے عقیدے واضح ہیں، جن کی عبادات واضح ہیں، جن کا ہدف واضح ہے، وہاں انتشار کی کوئی گنجائش ہے؟ وہاں انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو فتن کی احادیث ہیں اور آیات میں جن سے یہ طے بات ہوتی ہے کہ مختلف زمانے میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. فتنوں کا زمانہ، فتنوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مبشرات و منذرات، جس سے بتایا کہ وہاں کیسے ہونا چاہیے اور جو بتایا وہاں کس سے بچنا چاہیے، ساری چیزیں موجود ہیں. سوال یہ ہے جب اتنے فتنے موجود ہیں تو ہم کیا کریں، کہاں سے چلیں؟ حضرت عرباض بن ساریہ کی حدیث ہے، مشہور ہے، علماء جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑی زبردست تقریر کی، لوگوں کو دل دہل گئے، لوگ رو پڑے. اس کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر ہے. آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا بڑا اختلاف ہوگا. صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول جب اختلاف ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا جو نظام سیاست، اسلامی نظام سیاست، جو خلیفہ موجود ہوگا، جو حکمراں ایون بادشاہ بھی موجود ہوگا، وہ اسلامی نظام قائم ہو، اس سے ساتھ رہنا، اس سے جدا نہیں ہونا. صحابی نے پوچھا اگر نظام موجود نہ ہو، اگر جماعت یعنی وہ سیاسی تنظیم اور جماعت اسلامی خلافت موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ اس دور میں میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا. تو سوال یہ کیوں کیا کہا گیا؟ کیا آج اسلامی نظام سیاست کہیں موجود ہے؟ کیا آج کہیں خلیفہ موجود ہے مسلمانوں کا؟ کیا آج کہیں اسلامی حکومت ہے جہاں لوگ مائگریشن کر کے چلے جائیں اور غیر اسلامی حکومتوں کو، غیر اسلامی ملک کو چھوڑ دیں؟ کئی صورتحال موجود ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں جہاں یہ اختلافات ہے تو ہم کیا کریں؟ اب اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فردی طور پر، انفرادی طور پر کہا ہر آدمی کو چاہیے کہ جب جماعت موجود نہ ہو، یعنی سیاسی نظام موجود نہ ہو، اسلامی خلافت موجود نہ ہو، تو اس وقت جو بکھرے ہوئے ہیں، جیسے آج کے بکھراؤ کا زمانہ، تقریباً 59 ممالک موجود ہیں پوری دنیا میں، اسلامی ملک، اور اقلیات دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. اتنا بڑا بکھراؤ، اتنا بڑا بکھراؤ. اسلامی نظام سیاست یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک خلیفہ ہونا چاہیے، ایک سیاست ہونی چاہیے، ایک علاقہ ہونا چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے. یا کوئی چیز موجود ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ یہ کریں کہ نعرہ لگائیں کہ اس کو توڑ دو، اس کو ہٹا دو، یہاں اسلامی حکومت قائم کرو، یا یہاں سے شروع کریں کہ پہلے ہر فرد اپنے آپ کے بارے میں غور کرے کہ ہم کتنا سنت کو جانتے ہیں، کتنا حدیث کو جانتے ہیں، کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، ہماری زندگی میں صالحیت کتنی موجود ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، عقیدے کی جتنی بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. سوال یہ ہے وہ صورتحال موجود ہے تو کیا اس حدیث پر عمل کریں یا کہ اس پر عمل کریں جو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، صرف خواب و خیال کی بات دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، فرمایا سورہ انفال میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا فإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر ان کان علی فرمایا اس آیت میں ہماری صورتحال بیان کر دی گئی کہ اسلامی نظام سیاست جب موجود ہو، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت جب موجود ہو تو فرمایا ضرور واجب ہے کہ سب لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں، کافر نظام، غیر اسلامی نظام کے تحت مت رہیں. کہا جو اس طرح کے لوگ ہیں سب آپس میں ولایت کا رشتہ قائم ہے. ولایت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسلامی محبت، اخلاص، تعلق، ہمدردی، ایک دوسرے کا مدد، تعاون، اخلاص، ساری چیزیں جو ایک اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ سارے حقوق ملتے ہیں. کہا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت نہیں کی، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رسول، ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو یہ ساری حقوق نہیں مل سکتے ہیں. کہا ہاں اگر دینی سلسلے میں وہ کوئی تم سے مدد طلب کرے تو ان کی مدد کرو، لیکن جہاں مسلمان غیر اسلامی نظام میں رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں سے اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہو.
अब अंदाजा लगाएं, इस आयत की रोशनी में देखा है कोई इस्लामी हुकूमत है या कहीं इजाज़त है कि आदमी मास माइग्रेशन कर ले जाए? नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? दूसरी आयत में कहा गया, इतनी शिद्दत बरती गई कि जो लोग इस्लामी हुकूमत कायम है और वो हिजरत करके वहाँ नहीं जाते हैं, जब उनके वफात का वक्त आएगा तो फरिश्ते पूछेंगे इन जालिमों से, बताओ क्यों तुम काफिरों के निज़ाम में रहे? क्या तुम्हारे लिए ज़मीन अल्लाह की तंग थी? तुम्हें चाहिए था हिजरत करके जाते ताकि निजात पा जाते। फिर अल्लाह ने फरमाया, उमा वाहुमुन नार उबीसल मसीर, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है, बुरा ठिकाना है। मुसलमान हैं लेकिन बातिल निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हिजरत करके इस्लामी हुकूमत में नहीं गए, उनको लिए कहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए जहन्नम हो, बुरा ठिकाना है। सवाल ये है कि जब ये सूरत हाल उस वक्त होती है जब इस्लामी हुकूमत कायम हो, जब इस्लामी हुकूमत कायम ना हो तो हम क्या करें? किधर जाएं? क्या निज़ाम हमारे ऊपर लागू होगा? फरमाया इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वल विल्दान मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना ला यस्ततिऊना हीलतन वला यहतदूना सबीला फ़उलाइका असन यअफ़ु अल्लाहु अन्हुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। कहा जो लोग कमज़ोर हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, जो हिजरत नहीं कर सकते, जिनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है निकलने से अपनी जगह से, कहा ऐसे लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, रहम करने वाला है। तो अब इस आयत की रोशनी में हमारी पोजीशन, ये हमारी ग्राउंड रियलिटी तय हो गई कि नहीं हो गई कि हम मजबूर हैं, किधर जाएं, कहाँ जाएं? लिहाजा ये ग्राउंड रियलिटी है कि हम मुस्तज़इफ़ीन हैं, हम यहीं रहेंगे और यहाँ रहते हुए हमारे ऊपर ये नहीं होता है कि हम इस्लामी सियासत की बात करें या और दूसरे निज़ाम के जो इज्तिमाई जो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियाँ हो कायम करें। हमारे ऊपर ये लागू होता है कि इस ग्राउंड रियलिटी में, फितनों के दौर में हमारी तरजीहात में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस चीज़ों के बारे में को हम अमल करें ताकि वो उस पर अमल करते हुए निजात हासिल करें। इस्लाम ख्वाब का मज़हब नहीं है, इस्लाम तफक्कुर का मज़हब नहीं है, नज़रिए का दीन नहीं है। यहाँ हक़ाइक़ हैं, अक़ाइद हैं, इस्लाम नज़रिया नहीं है। नज़रिया किसे कहते हैं? नज़रिया नज़र से है, जो आज है कल बदल जाएगा, और इस्लाम की सारी बातें हक़ाइक़ हैं, अपनी जगह तय हैं। तो ग्राउंड रियलिटी एक हकीकत है। फिर ये कि तरजीही काम हमारा क्या हो, तरजीही एजेंडा हमें तय करना पड़ेगा। तरजीही एजेंडे में हमारे ये शोर, ये गोगा, ये हंगामे, ये फितने, ये नारे, ये इंतशार, ये खलफशार, ये हमारी ज़िंदगी, हमारी इस्लामियत, हमारी सालिहियत, हमारी वजूद को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। ये सिर्फ हमें सिर्फ गुमराह कर सकती हैं, हमारी सिर्फ वजूद को खोखला बना सकती हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा एजेंडा बनाएं जिसकी बुनियाद पर हमारी हैसियत यहाँ मजबूत हो और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो जाए। यानी ये एहसास, ये शऊर कि ग्राउंड रियलिटी में रह करके हम पुख्ता और मजबूत तरजीही एजेंडे अपना तय करें। इसकी मिसाल ये देख लीजिए, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को जब जेल में डाल दिया गया था, मामून ने जेल में डाला, फिर मुतवक्किल ने डाला, फिर उसके बाद 3 बादशाहों में डाले रखा। तो जब जेल में थे, जुमा की अजान होती थी तो चलकर दरवाजे के आखिरी हद तक बैठते थे और वहाँ बैठ जाते थे और कहते थे अल्लाह ताला जुमा की नमाज़ पढ़ना इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ है और हम यहीं तक आ सकते हैं, अब इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये शऊर है, इसे इस्तिताअत कहते हैं कि मजबूरी है। सबसे बड़े आलिम व मुहद्दिस हैं, जेल में हैं और अजान बाहर हो रही है नमाज के लिए, वहाँ नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जेल के आखिरी हद तक, गेट तक आ सकते हैं, वहाँ तक आते थे। ये शऊर होता है ग्राउंड रियलिटी का कि जितना हमारे बस में हो उतना करें। ख्वाब ख्याल की दुनिया में नौजवानों को गुमराह नहीं करें, ईरान और तुरान की बात नहीं करें। बता दिया गया मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, ज़माने रिसालत में ईमान लाने वाले मौजूद हैं दूसरे गैर इस्लामी मुल्क में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा, ऐ नबी, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी इससे भी ग्राउंड रियलिटी तय होती है कि इस दुनिया में, इस मुल्क में हम मौजूद हैं, पहले अपने मसाइल के दिखाएं। ईरान, तुरान, मिस्र, ईरान, फलां ढाका के बारे में हुल्लड़बाजी करना, नारे लगाना, अखबारात में छपना, छपाना, एहतजाज करना, ये हमकों का काम है। और ये कि ग्राउंड रियलिटी और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। सबसे पहले यहाँ अपनी बात देखिए, अपने मसाइल हल कीजिए। अपने मसाइल की पता ही नहीं, मसाइल की बेखबरी का यह आलम है कि आज सूरत हाल देखिए। मिसाल के तौर पर इसी मालेगांव में किनारे झोपड़पट्टियों में रहने वाले पड़े होंगे ये हुकूमत इलाहिया का दावा करने वाले, ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहने वाले, ये घनी आबादियों में कितने मजबूर, अपाहिज, मरीज, मुहताज
بیوہ، یتیم جو زندگی تڑپ تڑپ کر سسک کر گزار رہے ہیں، لیکن بہتوں کو توفیق نہ ہوئی ہوگی کہ کبھی جا کر کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نعرے لگانے کے لیے، اچھلنے کے لیے، شور ہنگامہ کرنے کے لیے، غوغائیت پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو زہرآلود کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی کس روح سے، کس شکل میں یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیے، پہلے دیکھیے کہ ہمارا ہر فرد کتنا دین کو جانتا ہے، کس کے مصائب کتنے ہیں، کس کے آنسو بہ رہے ہیں، کون زخم سے کراہ رہا ہے، کون جاہل موجود ہے، کس کے گھر شام کو کھانے کو نہیں ہے، کون آدمی سونے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کون آدمی بیماری سے تڑپ رہا ہے۔ یہ سارے مشکلات و مسائل ہیں، یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ لیکن ان سب سے آنکھیں بند کے، مجبوریوں سے آنکھیں بند کر کے، فتنوں سے آنکھیں بند کر کے، واجبات سے آنکھیں بند کر کے، فرائض سے آنکھیں بند کر کے، انسانیت سے آنکھیں بند کر کے، مصالح سے آنکھیں بند کر کے، نعرہ، ہنگامہ، شور، فلاں ڈھکا، جن میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، صرف ذہن کو الجھانا، پریشان کرنا، بلا وجہ کے اختلافات پیدا کرنا، بلا وجہ کے لوگوں کو ہلکا بنانا، بلا وجہ خلفشار اور اختلافات پیدا کرنا، نئے نئے نظریات لا کر کے لوگوں کے دین ایمان کو ٹھوکریں لگانا، اس کے سوا کیا رہ گیا؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی ضروری ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو وہ کہہ رہا تھا یہ سارے مشکلات جو ہم پہلے یہ جان لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے ترجیحی ایجنڈے کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ جتنا کچھ ہنگامے شور آ رہے ہیں یہ سب باطل ہیں، اور سوائے نقصان دینے کا اس کا 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی نقصان دہ فائدہ مند نہیں ہے۔ صرف انتشار پھیلانا اور صرف لوگوں کو ہنگامہ آرائی پر مجبور کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے۔ تو ہماری ترجیحی ایجنڈے کیا ہے؟ پہلے یہ طے ہوگا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی میں داخل ہے، فتنوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، جہل کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیپیسٹی کو دیکھنا پڑے گا، واجبات اور ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا ترجیحی ایجنڈا بنانا پڑے گا۔ ہماری ترجیحی ایجنڈے میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے ترجیحی ایجنڈے میں دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ دنیا کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر آج جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ساری دنیا میں جمہوریت کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اور جمہوریت آپ جانتے ہیں، یہ جمہوریت کیا ہے؟ کون سا نظام ہے؟ یہ مخنث نظام ہے۔ اس نظام میں اچھا بھی صحیح ہے، برا بھی صحیح ہے، کافر بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، چور بھی اچھا ہے اور تہجد گزار بھی اسی کے برابر ہے۔ تو یہ مخنث نظام ہے، لیکن اس نظام کو ساری دنیا میں لاگو کر گیا ہے، اور ساری دنیا میں میزائل کے ذریعے نظام لاگو کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے نظام لاگو کیا جاتا ہے، وہ عراق پر حملہ کر کے لاگو کیا جا رہا ہے، افغانستان پر حملہ کر کے لاگو کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں شیطان کے بندے ڈھنڈورچی اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ روز یہ جو ٹی وی چینل جتنے ہیں، میڈیا جتنی ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ ساری چیزوں کا کیا کام ہے؟ یہی تو کہ اپنے نظام کفر لاگو کریں اور جمہوریت کے دہائی دیتے رہتے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ ہی سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے، خاص طور پر مستضعفین کے لیے۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر جو جتنا مؤثر دعوت و تبلیغ کر لے جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ اس ہندوستان میں دیکھ لیجئے، اور ہندوستانی پوری دنیا میں عالم اسلام میں 100 سال کو لے لیجئے اور بتائیے مسلمان کسی فیلڈ میں دنیا کے لیے کوئی مؤثر کام کر سکے ہیں 100 سال کے اندر؟ سیاسی بنیاد پر کہیں کوئی مؤثر رول ادا کر پائے ہیں؟ تعلیمی بنیاد پر کہیں مؤثر رول ادا کر سکے ہیں؟ اقتصاد کی بنیاد پر کوئی مؤثر ادا کر سکے ہیں؟ بحث و تحقیق کی بنیاد پر کوئی رول ادا کر پائے ہیں؟ کہیں کوئی رول ادا کر پائے نہیں، صرف پیچھے چلنے والے۔ لیکن صرف دعوت و تبلیغ ہے جس میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ مؤثر رول ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جتنا کنورژن ریٹ ہے، یعنی ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جو جاتے ہیں، سب سے زیادہ کنورژن ریٹ مسلمانوں کا ہے، اس کے بعد بدھزم کا ہے، اس کے بعد ہندوازم کا ہے، چوتھے نمبر کرسچینٹی ہے۔ تو بتائیے اس میں ہم آگے ہیں کہ نہیں آگے ہیں؟ یعنی اس گئی گزری حالت میں پسپاں ہیں، مظلوم ہیں، ستائے گئے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود دعوت تبلیغ لنگڑے لولے انداز میں ہو رہی ہے، پھر بھی سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ تو اسی دعوت و تبلیغ کے مؤثر ہونے کی بنیاد پر ہم دنیا کو کیپچر کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ دیکھیے، اسی کا نتیجہ ہے کہ
کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں اسلام نہ آباد ہو. اور اس موقع پر یہ بھی کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو، دنیا کا کوئی کونا ایسا موجود نہیں ہے جہاں اہل حدیث نہ موجود ہوں. ساؤتھ پول میں جہاں اسکیموں بستے ہیں، اگر مسلمان وہاں ہو گئے ہیں تو وہاں بھی اہل حدیث موجود ہیں. ہمارے بھائی حضرات یہ تانا دیتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث کتنے تھوڑے سے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ دنیا جغرافیہ بدل چکی ہے. یہ یہیں ہوں گے اس نام سے، دال کے نام سے، بے کے نام سے، لیکن اہل حدیث الف کے نام سے ساری دنیا کے ہر کونے میں ہے. یہ کیوں؟ حقانیت اور سچائی کی بنیاد پر. اور اسلام جتنا تیزی سے پھیلے گا اتنے تیزی سے الف بھی پھیلے گا. تو دال بے یہی ہیں، برے صغیر کی پیداوار یہیں پر موجود ہیں، لیکن الف ہر جگہ موجود ہے، دنیا کے کوئی بھی کونا ہو. تو یہ کہنا یہ ہے کہ ہم سیاست کا نعرہ لے کر صرف کٹوا سکے. یہ سیاست بازی کرنے والے، اسلامی سیاست کا نعرے لگانے والے 80 سالوں میں لاکھوں لوگوں کو کٹوا دیا، کوئی فائدہ نہ ہوا. معیشت تباہ ہو گئی مسلمانوں کی، ساری دنیا میں یہ بدنام ہو گئے، ٹیررسٹ ہیں. جہاں ہوا ان کو مارا گیا، کاٹا گیا، ستائے گئے. کچھ حاصل ہوا سوائے غوغائیت کے، سوائے نسل کشی کے، سوائے اقتصادیت تباہ ہونے کے، سوائے سماج معاشرہ کے لیے مصیبت بننے کے لیے اسلامی سیاست کے نام پر کچھ نہ مل سکا. صرف ہر روز الجھنیں، پریشانیاں، فتنے، انقلاب، جلائی، جھگڑے، ہنگامے، احتجاجات، اس کے سوا کچھ نہ ملا. لیکن جو اللہ کے بندے کتاب و سنت کے نام پر کہیں کسی کونے میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی، اسی طرح راستہ پا گئے اور ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا. اور آہستہ آہستہ قوم ان کو ریجیکٹ کرتی جا رہی ہے. ہر جگہ سرفرے کے نام پر یہ ریجیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، صرف نعرے ہیں، ہنگامے ہیں، نعرے ہنگامے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں، میں نے کہا ایک مسلمان کی ترجیحی ایجنڈا جو بننا چاہیے مستضعفین کے حیثیت سے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر آج بھی امکان ہے کہ ساری دنیا بدل جائے، اصلاح ہو جائے، سب مسلمان ہو جائیں. لیکن دعوت و تبلیغ کا اس گئی گزری حالت میں بھی لولے لنگڑے انداز ہو رہا ہے، پھر بھی یہ مؤثر ہے. لیکن اگر صحیح ڈھنگ سے جس دن دعوت و تبلیغ ہونے لگے، اس دعوت و تبلیغ کا کتنا مفید فائدہ ہوگا اور کتنی دنیا میں روشنی پھیلے گی، کتنا لوگوں کا اصلاح ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ آج جو ہو رہی ہے یہی، کچھ لوگ سیاسی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ لوگ صوفی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی بدعت کی ترویج کر رہا ہے، کوئی عقلیت پرستی کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دانشوری کی باتیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر مرمانی باتیں ہو رہی ہیں. بے شمار قسم کی وہ آج کے زمانے میں ایک دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہ ہو گیا ہے موازناتی مطالعہ، کمپریٹو مطالعہ، مناظرہ بازی، جبکہ دعوت و تبلیغ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں سوائے شیخی و بیوقوفی کے. بھئی موازنہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی قرآن شریف کو بھیج کر کے جتنی پہلے کی کتابیں سب کو منسوخ کرا دے دیا، تو جن کی حیثیت رہی نہیں گئی ان سے آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ ایک لڑکا جو ابھی پیدا ہوا ہے، کسی پہلوان سے اس کو لڑائیں گے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف اس کو کچھ کہا جائے گا؟ تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، یا جب موازناتی مطالعہ کے نام پر کر رہے ہیں اور ہر الو کلو کرتا پھرتا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ سب حماقت کس کا کچھ نہیں. کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جو اس گہرائی کو جانتے ہوں، دوسرے کی مذاہب کی کتابوں کو، اسکرپچرس کو جانتے ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، وہ ان کا اتنا کافی ہے. جیسے علامہ ابن تیمیہ نے یہ 4 جلدوں میں کتاب لکھ دی عیسائیت کے بارے میں، یا مولانا مرسری نے لکھا، یا قاضی سلیمان منصور الفری نے لکھا. وہ ایسے لوگ ہیں، ضروری ہے. لیکن اب یہ ہر الو کلو موازناتی مطالعہ کرتا پھرتا ہے، اور وہ بھی قرآن کو جو سراپا 100% زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے موازنہ کرتے ہیں، جن کا کوئی نہ تاریخی طور پر اس کی استناد ہے، نہ اور کسی نہ ہی سے اس کی اتھینٹیسی ہے، اس کو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں مختلف مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، مشکلات ہم نے خود پیدا کر لیا ہے. کہیں دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. قرآن کریم میں بار بار مذمت کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی دین کو بیچتے ہیں چند سکوں کے بعد، وہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے موجود ہیں جو دین کا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، بیچنے کا، کہیں فتویٰ بیچتے ہیں، کہیں تقریر بیچتے ہیں، کہیں تعویذ بیچتے ہیں، کہیں اور تمام چیزیں بیچتے ہیں. بیچنے کا کاروبار لگا ہو کہ نہیں لگا ہوا؟ تو یہ بیچنے کا جو کاروبار لگا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے حساب سے، یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ یہ مصیبت تو یہ دعوت و تبلیغ کے پرائیورٹی ہمارے ایجنڈے میں ہو. لیکن کیسی دعوت و تبلیغ؟ منہجی دعوت و تبلیغ،
اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ، پورے دین کے فہم کے ساتھ دعوت و تبلیغ، کیپیبل جو لوگ ہوں جو علم کے دین کے شرائط کو پورا کر سکیں، وہ دعوت و تبلیغ۔ لیکن اب دعوت و تبلیغ آج اس طرح لوگوں عام ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے دنیا کا سب سے سہل کام ہو گیا ہے، اور دنیا کی جتنے اٹھائی گئے ہیں سب مبلغ بنتے چلے جائیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ ابن سیرین نے کہا العلم دین، یہ علم شریعت، العلم دین فانظروا امن تاخذون الدین، کہ علم یہ دین ہے، یہ دیکھو کہ اس سے دین حاصل کرنے جا رہے ہو۔ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ یا قرآن کریم میں جو بار بار اخلاص کی بات کی جاتی ہے، عمل کی بات کی جاتی ہے، نیکوکاری کی بات کی جاتی ہے، یا جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کو مثال بنایا گیا، اسوہ بنایا گیا، کہا نیکوں کا ساتھ دو، سچے بنو اور سچوں کو نیکوں کو ساتھ دو، جو تصور دیا گیا کس لیے دیا گیا؟ کہا جو لوگ یہ اسلام کو آج دعوت و تبلیغ کو ہر چیز کو لوگوں نے کھیل و تماشا بنا دیا ہے، تو ہمارے ترجیحی ایجنڈا میں جو دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے اس کے اصول و ضابطے طے ہوں، اور کون دعوت و تبلیغ کرے، کس چیز کی دعوت و تبلیغ کرے، کس کو دعوت و تبلیغ کرے، یہ تمام چیزیں طے ہونی چاہیے۔ اور آج مشکل یہی ہے کہ یہ سب چیزیں طے نہیں ہیں، یہ انتشار اتنا موجود ہے دعوت و تبلیغ کے ناحیے سے۔ آپ دیکھیے خاص طور پر ہم اپنی نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں دال و بے کے یہاں کوئی انتشار نہیں ہے، علماء کے پیچھے جو بتا دیا اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اگر کسی نے چمن اسلام پڑھ لیا ہے تو وہ بھی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی نے اقبال کیلانی کتاب پڑھ لی ہے وہ بھی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کے لیے اگر اہل حدیث سیٹ اپ کرے اس کا ماڈل کیا ہونا چاہیے، ماڈل طے کرنا ضروری ہے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام پر جوش جذبے میں گلی کچوں، اور یہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ علم سیکھا نہیں ہے، عصری تعلیم حاصل ہے، سیکولر علم حاصل کیے ہوئے ہیں، یہاں صحیح سے اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، داڑھی بڑھائی کر لیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو پیچھے ڈھائے کچھ نہیں جانتا، ہماری بات سنو، وہ کیا جانتا ہے؟ یہ جو مصیبت پیدا ہو گئی ہے ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے نام پر، تو یہ ضروری ہے اس سے بچیں، ماڈل بنائیں ہمارے دعوت و تبلیغ کا۔ دعوت و تبلیغ کون کریں؟ دعوت و تبلیغ میں اجتماعیت بھی ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ میں علماء کو ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ میں عوام کو ان کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ میں کتاب و سنت کی بات ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ میں فریات کے فروعیات کے بجائے اصول پر اسٹریس ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ میں جو اس میدان میں رہا ہے اس نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی کردار کے ذریعے، اپنی اخلاق کی بنیاد پر دوسروں کے لیے مؤثر بن کے رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنا زیادہ بکھراؤ اور جتنا زیادہ انتشار ہمارے یہاں موجود ہے شاید کسی کے یہاں موجود نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ بس جو آدمی بھی مداری بنے، ڈگڑی بجانا جان لے یا گانا جان لے، قصہ کہانی جان لے یا اپنا شیخی دکھانا جان لے، بس وہ سب کا امام بن گیا، اور بڑے بڑے مستند علماء سے آ کر لوگ اصرار کریں گے فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، ایسا لگتا ہے دل میں درد، انہی کے دل میں درد ہے دعوت و تبلیغ کا، علماء بھی موجود ہیں، اور اگر علماء نہیں تسلیم کرے تو دیکھو اس ہمارے پسندیدہ محبوب مولوی اور مقری سے یہ سیاست کر رہے ہیں، ڈھنگ ڈھنگ مصیبتیں پریشانیاں ہیں۔ اس لیے ترجیحات میں سب سے پہلے اقلیت کی حیثیت سے، مستضعفین کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کو ہونا چاہیے، اور دعوت و تبلیغ میں نظم ضروری ہے، دعوت و تبلیغ میں منصوبہ ضروری ہے، دعوت و تبلیغ میں اجتماعیت ضروری ہے، انتشار و خلفشار نہیں کہ جس کو پکڑ لایا کسی ملا کو بٹھا دیا تقریر کرنے لگے اور امام بنا دیا، چاہے وہ اپنی عملی زندگی میں شیطان کا بندہ ہو۔ یہ ساری مشکلات سب سے زیادہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ کون عالم ہے جو مستند ہے، ثقہ ہے، سچا ہے، دیندار ہے، مسائل کو جانتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو اغوا بنانا چاہیے، نہ کہ جاہلوں کو جو زندگی میں 4 تقریر یاد کیے ہیں، ہر جگہ اسٹیج پہ اچھلتے گھومتے ہیں اور ہر طوائف کی طرح ہر رات میں فیس متعین کر رکھا ہے۔ ایسے جاہلوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ دعوت و تبلیغ کی مٹی پلید کر دیں گے، اور ایسے لوگ دعوت و تبلیغ کریں گے تو ایسے نوجوان پیدا کریں گے جن کے یہاں نہ کوئی عمل ہوگا نہ نتیجہ ہوگا، صرف مناظرہ کرنا جانیں گے، لڑنا جانیں گے مختلف اسٹریٹ پر اور کونوں میں، چوراہوں میں۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کو منظم کریں، جو اپنے کردار کی بنیاد پر، جو مسلمانوں غیر مسلموں کے لیے درد ہو کہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ یہ درد اگر موجود نہیں ہے، یہ جذبہ اگر موجود نہیں ہے، یہ گہرائی اگر موجود نہیں ہے، یہ منہجیت اگر موجود نہیں ہے، تو آپ سارے ہندوستان کو اہل حدیث بنا لے جائیں گے، لیکن وہ
وہ کسی کارآمد کے اہل حدیث نہیں بن سکتے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث ہو گیا، فلاں اہل حدیث ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں اتنا دین کو اتنا سمجھا اس نے، عقیدہ کتنا سمجھا اس نے، وہ اجتماعی مسائل کو اتنا سمجھتا ہے. آج اجتماعی مسائل سے سب سے زیادہ بغاوت و بے بہراپن ہمارے یہاں موجود ہے. دو آدمی مل کر کے لگتا ہے رہنا ہی نہیں جانتے ہیں. سب سے زیادہ انتشار و فلفشار ہمارے پایا جاتا ہے. یہ مسئلہ صرف دینی یہی نہیں ہے کہ فروعی مسائل کو نماز روزہ غسل وضو کو جان لے بس ہی کافی ہے. سب سے باریک مسئلہ یہ ہے اجتماعیت کا ہے کہ ہماری اجتماعیت کیسی ہو، ہم کس کو آگے بڑھائیں، کس کے ساتھ چلیں، ہم اپنے اوپر صبر و برداشت کریں، ساتھ چلنے کی کوشش کریں، اور جن کو بنایا گیا ان کے اندر ایک کیفیت موجود ہو، ایک کیپیسٹی موجود ہو، لوگوں کو ساتھ لے چلیں، اور کوئی اس میں تعصب نہ ہو، کوئی جانبداری موجود نہ ہو، خاندانی تعصب موجود نہ ہو، ذات بداری علاقائی تعصب موجود نہ ہو. ان تمام جاہلیت سے کسی بھی اہل حدیث کو پاک صاف ہونا چاہیے، اور کسی بھی رہبر کو اسی طرح اچھا اور بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو دعوت و تبلیغ کے لیے جو ماڈل سیٹ اپ کرنا چاہیے اجتماعیت کا، دعوت اور یہ کہ لیڈرشپ کا، علماء کا، اور صحیح علم کا، منہج کا، وہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ میدانوں میں بلا بلا کر گویوں کو تقریر کرانے وہ جھومنے کے بجائے اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجدوں میں آپ کورس قائم کریں، اور مختلف عبادات، عقائد، مسائل، اجتماعیات، موجودہ ماحول میں ہمارے لیے کیا گائیڈ ہو سکتی ہے، مشکلات زمانے کیا ہے، اسے کیسے نمٹیں، ان تمام جو اہم مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور وہ اس کورس مکمل چلتا رہنا چاہیے. ایک میں نے متعین کیا تھا کہ آؤ دین سیکھیں، آؤ دین پر عمل کریں، آؤ دین پھیلائیں. سمپل، آسان تھا. تو یہ بنیادی چیز دعوت و تبلیغ کا نام صرف بکنا نہیں ہوتا ہے کہ لچھے دار تقریریں کریں، بقیہ چاہے فاسق فاجر رہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اس کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سچے بن جائیں، اچھے بن جائیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے یہ طے کریں کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ اللہ کا کلام آپ تک پہنچا سکتے ہیں. تو کوئی سسٹم سیٹ اپ کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی کہنا اور کسی طرح بھی کہہ لینا یہی دعوت و تبلیغ ہے. یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے. ایسا گھر بنائیں، ایسا فرد بنائیں، ایسا معاشرہ کریں، اس کا تزکیہ کریں، تربیت کریں. دعوت و تبلیغ کے ساتھ تربیہ اور تزکیہ ضروری ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو آپ کی ذمہ داری کیا رکھی؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیزیں بنیادی آپ کی ذمہ داری میں رکھی گئی. اول تو یہ جو وحی الہی آپ پر نازل ہوتا تھا اسے سنائیں، کلام پاک کو سنائیں. اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کریں. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کا مفہوم کیا ہے؟ تزکیہ ہی کو قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو آدمی اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تزکیہ نہیں کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے. یہ تزکیہ کیا؟ تزکیہ کا تصور دیکھیے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. انسان کا تزکیہ اس کے عقیدے کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے عمل کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے فکر و خیال کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور اس کے زبان کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے قول و عمل کا تزکیہ ہونا چاہیے کہ انسان شرک سے پاک ہو جائے، بدعت سے پاک ہو جائے، نفاق سے پاک ہو جائے، ریاکاری سے پاک ہو جائے، جھوٹ سے پاک ہو جائے. ہم تزکیہ کیسے پاک ہوں گے؟ کس طرح پاک ہوں گے؟ جب تک بیٹھ کر تربیت نہیں کریں گے، جب تک بیٹھ کے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو جھانکیں گے نہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دیکھیں گے نہیں، شکوک و شبہات دور نہیں کریں گے، لوگوں کو ایک ایسا ماحول نہیں بنائیں گے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہو، مل جل کر کے انسانیت کے لیے بھئی خواہ بن جائیں. جب تک کہ محنت اور کوشش نہ ہوگی تب تک صرف زبانی تقریر کرتے رہیے، دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج مشکل یہ ہے دعوت و تبلیغ کو یہی جان لیا گیا ہے، تقریر تقریر تقریر، اور جن نے بھی اس کو پیشہ بھی بنا لیا گیا، پروڈکشن کمپنی بنا لیا گیا دعوت و تبلیغ تقریروں کو. اور بس یہی کہ میڈیا کے ذریعے تقریر کر دو، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے تقریر کر دو، اس کے ذریعے تقریر کر دو. تقریر سے کچھ بننے والا ہے زیادہ؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقریر کرتے تھے؟ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے نماز کے ذریعے، مجلسوں میں بیٹھ کر کے، جہاد کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ہر ذریعے سے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا کرتے تھے. تو یہی چیز ہماری زندگی سے داخل ہے.
یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ اعتراض بھی کرتے تھے تبلیغی جماعت کا. تبلیغی جماعت میں تزکیہ کے نام پر جو بھی ہو، بگاڑ ہو یا شرک بدعت پھیلایا جائے، لیکن ان کا رہتا ہے ایک ماڈل ہے جس میں یہ ہے کہ بیٹھو، ایک ڈھنگ سے سوچو، ایک ڈھنگ سے کرو، ایک ڈھنگ سے رہو، ایک ساتھ جڑ کے رہو. یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ان کے یہاں موجود ہے. وہ چاہے وہ بدعت ہو چاہے شرک ہو، جس میں بھی ڈوبے، لیکن ان کے یہاں محنت ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز ہے؟ ہمارے یہاں 2 آدمیوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، 2 آدمیوں کو مزاج نہیں مل پاتا ہے. یہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے. تو دعوت و تبلیغ کا جب ماڈل بنائیں تو یہ ساری چیزیں نزاکتوں کو سوچنا پڑے گی. اور یاد رکھیے، فتنوں کے دور میں اگر کوئی امید ہے دنیا کو تو اور کسی سے نہیں ہے. صرف جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں انہی سے اس کی امید ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ لوگ راستہ لوسٹ کر چکے ہیں، یہ اپنی عمر گزار چکے ہیں، یہ رنگ رلیاں منا چکے ہیں. 500 سال تک کوئی آدمی تقلید اور تصوف کی بنیاد پر مزے لیتا رہا، درباروں ایوانوں سے وابستہ رہا. کوئی قاضی بنا ہوا ہے، کوئی امام بنا ہوا ہے، کوئی سرکاری محدث بنا ہوا ہے، کوئی سرکاری مفسر بن چکا ہے. یہ کھا پی چکے، اپنا وہ گزار چکے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. آج جو مختلف زمانے میں اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی کی جب تلاش ہوتی ہے تو اس گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ بھی تلاش کیجئے کہ طائفہ منصورہ کیا ہے اور کون ہے جو حق کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کی حفاظت کر رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت الہیہ کی بات کرنے کے بجائے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس دور میں وہ یہ کہ جو شرک، بدعات، غلط تعویلات، تحریفات یہ مسلسل ہوتی رہتی ہیں. آپ بتائیے، تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہیں کوئی تفسیر کے نام پر، قرآن فہمی کے نام پر باطل تعویلات کا دروازہ کھلے ہوئے ہیں. وحید الدین خان مستقل اپنی حماقتوں کا دروازہ تعویلات کا کھلے ہوئے ہیں. سارے دین کو چوپٹ کرنے ابتلا ہوا ہے. یہ ایک صاحب تھے، وہ اسرار احمد، مفسر اعظم والی گھومتے تھے، وحدت الوجود کے قائل. وحدت الوجود جانتے ہیں؟ وحدت الوجود جو دنیا کا سب سے گندا نظریہ، سب سے بڑا کفر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ایک عالم نے پوچھا، یہاں کسی عربی عالم نے ہندوستانی سے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہر جگہ موجود ہے. تو پوچھا حتی فی الدبر، کہا تمہارے پاخانے کی جگہ میں موجود ہے. تو یہ ہر جگہ موجود ہونے کی بات، یہی تو بات ہوئی. تو یہ سب ہیں کہ جن کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، جو ابتدائی درجے کا سچا جاہل اہل حدیث بھی جانتا ہو اتنا بھی نہیں پتا ہے. ایسے لوگ دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں، تو کھیل بنا رکھا ہے. تو آج دین کے ساتھ کھلواڑ جتنا ہو رہا ہے، دانشوری کے نام پر، تفسیر کے نام پر، تقریر کے نام پر، قصہ کہانی کے نام پر اور سیاست کے نام پر اتنا بڑا عالمیہ ہے کہ اس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کی کہ وہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول. کہا جب بھی جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے گا، لیکن جو صحیح کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے والے ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو ثقہ و مستند ہیں، وہ لوگ اس کو تھامے رہیں گے. اور تحریف کرنے والے، بدعت ایجاد کرنے والے اور غلط تعویل کرنے والوں کی ان تمام کوششوں کو یہ روکتے رہیں گے اور ان کی تمام باطل کوششوں کا یہ رد کرتے رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ دین کی صحیح تعلیم کی حفاظت کر لی جائیے. آج کوئی آدمی پڑھنا چاہے، تفسیر پڑھنا چاہے، اب اس کو کون سی تفسیر پڑھے؟ پریشانی. کوئی کہے گا، یہ فراہی گروپ کہے گا کہ آؤ تدبر کرو، چاہے ضربہ زدر بھی نہ جانتے ہو لیکن آؤ تدبر قرآن میں غور کرو. کوئی عربی کے ایک لفظ نہیں جانتا ہے لیکن اعلان لگے گا آؤ اجتماعی قرآن شریف میں تدبر کیا جائے. کون تدبر کرے گا؟ یہاں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے زندگی لگا دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے 7 سال سورہ بقرہ کو پڑھا، 7 سال سورہ بقرہ میں غور کیا اور اتنا سب کچھ عربی جانتے تھے، اس میں 7 سال لگا دیا. یہاں یہ باول وہلے اور یہاں یہ جاہل یہ بھی اعلان لگا کر آؤ قرآن شریف میں تدبر کریں. ارے بھائی، اس کا اردو ترجمہ تو صحیح پڑھ لے جاؤ، تدبر تو بات کی چیز ہے. ایسے مجھے مسلم یونیورسٹی میں وہاں بھی یہ مصیبت موجود ہے. وہاں تو یہ اعلان لگتا ہے آؤ قرآن میں غوطہ لگائیں. تو سوال کرتے ہیں بھائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ان کی مثال ایسی ہے کہ مچھوارے کہاں ہیں اور میری سائنس کے بارے میں بحث کیا جائے. میری سائنس
समुंदरी जो साइंस है और उसके बारे में दरियाफ्त किया जाए। तो ये मछुआरे मेरी साइंस की बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मुसीबतें कि अगर कोई तफसीर पढ़ना चाहे तो कोई कहेगा सरार अहमद की तफसीर बड़ी अच्छी है, जबकि वो 50 सफ़ा पढ़ जाओ तो 5 सफ़े के बराबर भी उसको इल्म मिलेगा। कोई कहेगा वो वहीदुद्दीन खान ने तर्जमा किया, उसको पढ़ जाओ, जबकि वो आदमी मुकदमे में लिखता है कि इस्लाम तो सिर्फ फ़र्द के लिए आया है, ना वहाँ सियासत का निज़ाम है, ना वहाँ तालीम का निज़ाम है, ना वहाँ इज्तिमाइयत का निज़ाम है, ना वहाँ किसी चीज़ अदल का इंसाफ निज़ाम है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पढ़ो और खुश रहो। ये यानी वो हर ज़माने में सब खुश रहें। ये अगर ऐसे लोग ये मोदी की निज़ामी हुकूमत में आ जाएं तो भी खुश कर देंगे उसको और कह लेंगे सबसे बड़ी दुनिया के अच्छे आदमी यहीं हो, इस तरह के लोग। तो ये कोई कहेगा कि भाई ये निज़ामुल कुरान वाला ले आओ, फ़राही निज़ाम ले आओ, वो तफसीर पढ़ो। कोई कहेगा मौदूदी की तफसीर पढ़ो, कोई कहेगा मीन इस्लाही तफसीर पढ़ो। ये सब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कितना मिलेगा उसको? 8 जिल्द में तदब्बुर कुरान मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ 40 हदीस मौजूद है, और वो भी डायरेक्ट नहीं, दूसरी तफसीरों के हवाले से। यानी उनको कहते हैं कि ये हदीस से तफसीर हो ही नहीं सकती, हदीस की क्या ज़रूरत है, बाइबल से तफसीर करो, ये बाइबल ज़्यादा आम है। तो ये किसको पढ़ गया? तो आज ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि किताब व सुन्नत की तालीमात को जिस तरह लोग बर्बाद करने में तुले हुए हैं, कोई उस पर तसव्वुफ का रंग चढ़ा रहा है, कोई उस पर फ़िक़ा का रंग चढ़ा रहा है, कोई एतज़ाल का रंग चढ़ा रहा है, कोई मातुरिदियत का रंग चढ़ा रहा है, कोई मौदूदियत का रंग चढ़ा रहा है, और कोई इसरारी रंग चढ़ा रहा है, और कोई नाइकी रंग चढ़ा रहा है। तो अपना अपना रंग चढ़ाने पे लगे हुए हैं। ऐसी हालत में इस मज़लूम कुरान और सुन्नत की तालीम की हिफाजत कौन करेगा? तो रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो करेंगे जो आदिल हैं, सिक़ा उलमा हैं, जो इन तमाम हरबों को, इन तमाम तदबीरों को, साजिशों को जानते हैं, उनका रद्द करेंगे। तो ये तरजीहात में दाखिल है। तो मैं ये कह रहा था कि मौजूदा ग्राउंड रियलिटी में तमाम लोगों को शरह सद्र के साथ जान लेना चाहिए कि हमारे तरजीही एजेंडे में शामिल है कि आप दावत व तबलीग करें। लेकिन दावत व तबलीग कैसे करें? जैसे रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हर ऐरा गैरा, हर अल्लू कल्लू दावत व तबलीग के लिए नहीं है। एक आलिम कितना बड़ा भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो दीन को कमाई का ज़रिया बनाता है, पेशावर है, तो शरान वो अहल नहीं है कि वो बात करे, न शरान वो अहल है कि लोग उसकी बात, और जो लोग सुनते हैं वो जुर्म करते हैं दीन के साथ, वो लोग सुनते हैं वो जुर्म करते हैं इस्लाम के साथ। यहाँ वाज़ेह होना चाहिए, यहाँ हक़ और सच्चाई क्लियर होनी चाहिए, यहाँ खल्त मल्त सब नहीं चलेगा। तो अगर ताकतवर बनना चाहें, मुस्तज़फ़ीन की आदत निकलना चाहें, प्रोग्रेस होनी चाहिए, और ये कि जिम्मेदारी कि जितना हम कर सकते हैं करें, उसका तकाज़ा ये है कि तरजीह एजेंडे में हो